شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جب کہ سفر کے دوران سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے معاذ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے معاذ، انہوں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے معاذ۔ معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ مخاطب فرمایا اے معاذ۔ معاذ نے پھر کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح 3 مرتبہ معاذ کو مخاطب کرنے کے بعد فرمایا اللہ کا جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ سن کر معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس خوشخبری سے لوگوں کو آگاہ کر دوں تاکہ وہ اس خوشخبری کو سن کر خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخرکار معاذ نے اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو اپنی وفات کے وقت اس حدیث کو بیان کر دیا تھا۔ تشریح: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو بار بار اس لیے مخاطب فرمایا تاکہ ان کے دل و دماغ میں مضمون کی اہمیت و عظمت بیٹھ جائے اور وہ جان لیں کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ سرسری طور پر سن لی جائے، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنا جائے اور دل و دماغ کی گہرائیوں تک اس کو پہنچایا جائے۔ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار صدق کے دل سے کر لیا اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی، لیکن محض یہ تصدیق و اقرار ہی حرمت نار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس شہادت و تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، یعنی دین و شریعت کی پوری پیروی کی جائے اور احکام الہی و فرمان رسول کی فرما برداری کی جائے، اور یہ شہادت و تصدیق جن فرائض کو عائد کرتی ہے ان پر عمل کیا جائے۔ اس طرح اللہ کا فضل و کرم اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اسی لیے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خوشخبری کو عام لوگوں تک پہنچانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ لوگ اس خوشخبری کو سن کر اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے، جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یا پھر وہی تعویل کی جائے گی جو پہلے کی گئی ہے کہ دوزخ کی ابدی عذاب سے نجات کا ضامن ہے، یعنی جس طرح کفار و مشرکین دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلائے جائیں گے، اس طرح عقیدہ توحید و رسالت پر ایمان رکھنے والوں کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالا جائے گا۔ ان میں سے جس آدمی نے شریعت پر عمل نہیں کیا ہوگا اور فرائض و واجبات کو پورا نہیں کیا ہوگا، اس کو اس عرصہ کے لیے جو اللہ چاہے گا دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر لے گا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔